اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ٹاپک چل رہا تھا، پچھلے 2 ایپیسوڈ ہم نے اسی ٹاپک پر کیے ہیں، بہت اہم ترین نظر و نیاز، ایصال ثواب، اور مفتی عرفان مدنی صاحب نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے گا، یہ تیسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے کچھ سوالات رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرنا کیسا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، کسی بزرگ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے یہ جانور حرام ہو جائے گا یا مردار ہو جائے گا، تو ان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے نسبت مجازی ہے۔ یہ ایسی ہی نسبت ہے کہ جیسے آپ قربانی کا جانور لے کر آئے تو آپ سے پوچھا جی یہ کس کی ہے، تو کہا جائے گا جی عبدالغفار بھائی کی ہے۔ تو کیا اس جانور پر عبدالغفار بھائی کا نام لینے کی وجہ سے کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں پر جو مختلف قسم کے صدقات وغیرہ کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جی فلاں کی طرف سے صدقہ ہے، کہ مثال کے طور پر جی عبدالغفار بھائی کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جانور پر جو کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے یہ نسبت مجازی ہے، کہ مقصود ہی ہوتا ہے کہ یہ جانور ذبح کیا جائے گا، اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے گا، اور پھر اس سے جو ثواب حاصل ہوگا یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے۔ صحیح۔ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس سے جانور مردار ہوگا، کیونکہ یہ نسبت مجازی ہے اور ہم اپنے کئی معاملات میں نسبت مجازی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فجر کی نماز، صحیح، تو کیا نماز فجر کے لیے ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، تو یہ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو نمازوں کو مختلف ناموں سے منسوب کر رہے ہیں، تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے جی نماز جو فجر کی ہے یہ فجر کے لیے ہے، فجر تو ایک وقت ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے، اس وقت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے نمازوں کے نام نسبت مجازی ہے، اسی طریقے سے جانور پر جب وہ نام ذکر کیا جاتا ہے کسی بزرگ کا تو یہ نسبت مجازی کے طور پر ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ان کے نام پر بھی جو لنگر دیا جائے گا تو وہ جانور ذبح بسم اللہ اللہ اکبر سے جی ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جب جانور قربان ہوگا تو وہ شرعی طریقے کے مطابق ہی ہوگا، اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ بس اس جانور پر جو نام ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کی نسبت سے جانور ہے جی فلاں بزرگ کا جانور ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن ذبح کرتے وقت وہی طریقہ ہوگا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بغیر تو جانور حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر کسی نے قصداً اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور ہی مردار ہے۔ جی، لہذا یہ بزرگوں کے نام کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے یہ نسبت مجازی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سادات کرام ایصال ثواب کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایصال ثواب کے لیے ہمارے یہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو 3 دن کے اندر جو کھانا بنایا جاتا ہے یہ تو خالصتاً فقراء کا حق ہے، اغنیاء یہ کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے 40ویں کا کھانا ہے یا برسی وغیرہ کا کھانا ہے تو اس میں بہتر ہے کہ سادات نہ کھائیں، اگر کھا لیا تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ارواح طیبہ کی ایصال ثواب کے لیے جیسے کھانا بنایا جاتا ہے، جیسے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے عرس ہے، یا اس کے علاوہ دیگر بزرگوں کے ہمارے ہاں جو آراس بنائے جاتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا ہے وہ سب کھا سکتے ہیں، چاہے کوئی غنی ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے سید ہو، چاہے غیر سید ہو۔ تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ سادات بھی ایصال ثواب کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جو پہلے 3 دن ہیں چونکہ ان 3 دنوں میں شریعت نے میت کے گھر دعوت کو ممنوع قرار دیا، اس میں نہ سید کھانا کھا سکتا ہے اور نہ غیر سید غنی اس گھر کا کھانا کھا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ خالصتاً فقراء کہا کہ کھانا بنا کر فقراء کو دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت موت والے دن میت کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ہمارے ہاں پر یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ انتقال کے بعد میت کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، گویا وہ دعوت والا ایک سما بن جاتا ہے کہ وہ رشتہ دار جمع ہیں، اور باقاعدہ بعض مقامات پر اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ٹکڑا توڑ کے جانا، اور بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر کہ جہاں انتقال ہوا ہے اس انتقال والے گھر میں دعوت
کرنا یہ شرعن جائز نہیں ہے، اللہ کیونکہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے. تو اب انتقال کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن جو کھانا بنایا جائے گا اس میں دعوت کا انتظام کرنا، لوگوں کو بلا کر کھانے کی دعوت کرنا اور اغنیا کا کھانا، یہ سب ناجائز. بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ جو میت کے گھر کھانا کھایا جاتا ہے، سنا ہے کہ طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا جو کھانا ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، کیا ایسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب فرمایا کہ تجربہ یہی کہتا ہے. خلاصہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا یہ کہ تجربے سے یہی بات ثابت ہوئی ہے، میت کے کھانے کے جو منتظر ہوتے ہیں کہ انتقال کے بعد ہمیں کھانا ملے گا، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دل کے مردہ ہونے کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ذکر و طاعت کی جو چستی ہوتی ہے اور جو اس کی حیات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو ویسے ہی ہمارے ہاں پر ذکر کے اندر، نمازوں کے اندر وہ لذت، وہ خشوع خضوع حاصل نہیں ہے، اور پھر یہ والا کام کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل گویا کہ مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے لیے اور اطاعت الہی کے لیے دل جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں چستی نہیں رہتی، وہ حیات نہیں رہتی. تو بس خلاصے کلام یہ ہوا کہ میت کے گھر 3 دن کے اندر جو کھانا اہتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، بنانے والوں کا بنانا اور اغنیا کا کھانا، یہ دونوں ناجائز اور گناہ ہیں. اللہ اکبر. قبلہ مفتی صاحب، یہ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے وہ قرآن پاک کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ. تو یہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نیاز نہیں کھا سکتے. تو ان کا اس قرآن پاک کی اس آیت سے نظر و نیاز کے کھانے کو حرام کہنا، یہ استدلال مناسب ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام کر دیا، والدم، خون حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو منکرین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز اللہ نے حرام کر دی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. تو کہتے ہیں دیکھیں جب آپ کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز، داتا صاحب کی نیاز، داتا علی حجویری کی نیاز، خواجہ غریب نواز کی نیاز، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی نیاز، تو یہ جو نام آپ کھانے پر ذکر کر رہے ہیں یہ غیر اللہ کا نام ہے. اور جب کھانے پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے گا تو یہ کھانا حرام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. تو وہ اس آیت کو اس طرح ترجمہ کر کے دلیل بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی نیاز حرام ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں وما اہل بہ لغیر اللہ کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. فرض کر لیں اگر اس کا یہ ترجمہ ہو تو پھر خود جو منکرین نظر و نیاز ہیں وہ خود مرتکب حرام ہوں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں سب پر کوئی نہ کوئی نام ہوگا. مثلا بچوں کی ٹوفیاں، کینڈی، بسکٹ سے لے کر کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر ایک برانڈ کا نام ہوتا ہے، کمپنی کا نام ہوگا. مثال کے طور پر اے بسکٹ، تو کیا اے اللہ کا نام ہے؟ اب اس بسکٹ پر جب کسی برانڈ کا، کمپنی کا نام آ گیا تو وہ غیر اللہ کا نام آ گیا تو کیا اس کو حرام کہیں گے؟ کوئی کینڈی ہے مثال کے طور پر بچہ خرید کر لے کر آیا، اس پر لکھا مثال کے طور بی کینڈی، ایک برانڈ ہے اس کا نام بی ہے. اب وہ جو بی ہے کیا یہ اللہ کا نام ہے؟ اللہ کا نام تو نہیں ہے. اب اس کینڈی پر جب غیر اللہ کا نام آ گیا تو کیا اس کو کھانا حرام کہیں گے؟ آپ بازار سے مسالے خرید کر لاتے ہیں گھر میں کھانا بنانے کے لیے، اس میں مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں، برانڈ ہوتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر اے بی سی کمپنی کا مسالہ لے لیا، گھر میں آ کر آپ نے بنایا قورمہ. اب یہ جو اے بی سی کا مسالہ آپ لے کر آئے جو مسالے پر غیر اللہ کا نام لکھا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے کیا یہ مسالہ حرام؟ مسالہ حرام تو پھر کھانا حرام. تو پھر تو آپ فوڈ اسٹریٹ میں جائیں، وہاں پر جتنے نام لکھیں، مثال کے طور پر اے بی سی مٹن، چونکہ اے بی سی تو اللہ کا نام نہیں ہے، اب وہ جو اے بی سی یا کوئی بھی وہاں پر نام لکھا ہے وہ غیر اللہ کا نام ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر جا کر آپ کا مٹن کھانا یہ حرام ہو جائے گا. تو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز آپ لیں تو ایک برانڈ کا نام ہوتا ہے، کمپنی کا نام اس کھانے کی چیز پر لکھا ہوتا ہے. اگر آپ اس آیت کا یہ ترجمہ کریں گے تو پھر بازار سے جو بھی چیز آپ لے کر آئیں گے، یعنی کوئی لوکل چیز بھی آپ خریدتے ہیں تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی نام آتا ہے.
یہاں تک کہ آپ دہی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر جی فلاں عبد الجبار بھائی کی دہی لے آؤ، یہ کہہ دیا جاتا ہے بھی ان کے ہاتھ سے دہی لے آؤ، مراد یہ ہوتا ہے. تو یہ جو نام ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے؟ یہ اللہ کے نام نہیں ہے. جب یہ غیر اللہ ہے اور غیر اللہ کے نام کھانے پینے کی چیزوں پر لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو حرام نہیں کہتے، آپ اس کو حلال کہتے ہیں، تو پھر آپ کا دعویٰ، پھر آپ کا فتویٰ آپ کی طرف ہی متوجہ ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر آپ خود ہی اس فتوے کی بنیاد پر بہت ساری حرام چیزیں کھا رہے ہیں. تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس آیت کا یہ مفہوم تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اور بھی معنی بن سکتے ہیں. مطلقاً یہ کہہ دیں گے ہر چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. تو جی آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں شادی شدہ ہیں. تو آپ کی بیگم ہے؟ جی بیگم ہے. تو یہ کس کی بیگم ہے؟ عبد الجبار کی. او ہو، یہ تو غیر اللہ کا نام. بیوی پر جب غیر اللہ کا نام آیا تو وہ حرام نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے. تو بیوی پر آپ نے غیر اللہ کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ آپ نے تو مطلقاً ترجمہ کیا ہے کہ جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام، تو پھر آپ کی بیوی بھی ایسی صورت میں فارغ ہو جائے گی. پھر تو ہر چیز جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ حرام ہوتی جائے گی. ماننا پڑے گا کہ آپ کو یہ ترجمہ نہیں کرنا. اس ترجمے کی بنیاد پر آپ اپنی بیوی کو بھی فارغ کر دیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے نہیں رہیں گے. جی کس کے بچے ہیں؟ عبد الجبار بھائی کے. تو جی آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا تو یہ بچے حرام ہو گئے. کھانے پینے کی چیزوں پر آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا وہ حرام. تو پھر ہر چیز حرام ہوتی چلی جائے گی. آپ کو ماننا پڑے گا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے بھی ماننا پڑے گا. پھر دوسرا، تمام مفسرین نے یہاں پر وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ ترجمہ کیا ہے ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے. تو یہاں پر مراد جانور، جیسا کہ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام القرآن کے اندر یہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس مراد ذبیحہ ہے، کہ جو کفار تھے اصل میں وہ جانور کو ذبح کرتے وقت لات و عزا کا نام لیتے، اپنے بتوں کا نام لیتے. تو قرآن نے بیان فرما دیا کہ وہ جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت یہ ذبح کرنے والے غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں جانور ذبح کرتے وقت، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کے غیر کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے گا. تو جب اس سے ثابت ہو چکا کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، آیت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور مردار ہو جائے گا، یہ مراد ہے. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. تو اب اس آیت کو نیاز کے حرام ہونے پر دلیل بنانا یہ جہالت، ظلم اور ناانصافی ہے. بلکہ حدیث تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کھانے کی چیز پر غیر اللہ کا نام لیں گے، یہ صحابہ کا طریقہ تھا. یعنی ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کسی بزرگ کی ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں اور انہی بزرگ کا آپ اس چیز پر نام لیتے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے. اب بتائیں سعد کی ماں یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے. ایک چیز اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کے لیے وہ کنواں کھدوایا، لوگوں کے لیے پانی وقف کر دیا، کام نیکی ہے، کام عبادت ہے، لیکن اس پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا. تو کیا غیر اللہ کی وجہ سے وہ پانی حرام ہوا؟ نہیں ہوا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نظر و نیاز کو اس بنیاد پر، اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر حرام کہنا یہ جہالت بھی ہے، ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے. بلکہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ نیاز اگر کسی بزرگ کی طرف سے نسبت کر کے آپ کر رہے ہیں تو پھر ان کا نام آپ ذکر کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب موت سے پہلے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد مسلسل ثواب ملتا رہے؟ دیکھیں نفسا نفسی کا عالم ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے وصال سے پہلے کچھ ایسا کام کر جائے کہ جو بعد انتقال بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوں اور قیامت تک وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اب اس کے ثواب کا سلسلہ بند ہو چکا، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات دیتا تھا، اسے ثواب ملتا تھا. لیکن انتقال کے بعد اب چونکہ وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا تو اس کی نیکیوں کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا الا من ثلاثہ، سوائے 3 چیزوں کے. تو پہلی چیز فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. فرمایا پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، کہ اگر زندگی میں کسی شخص نے اپنے لیے کوئی چیز ایسی صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ دی تھی، یا بعد میں جیسے وارثین بھی یہ کام کر سکتے، لیکن زندگی میں اگر آپ یہ کر لیں کہ اپنے لیے کوئی مسجد وغیرہ بنوا دیں یا کوئی مدرسہ وغیرہ بنوا دیں یا کوئی پانی کا کہیں پر آپ کنواں وغیرہ کھدوا دیں،
اب جیسے ہمارے یہاں پر کنویں نہیں ہیں تو آپ کہیں سبیل لگوا لیں جہاں سے مستقل پانی کا سلسلہ جاری رہے. یا جیسے آج کل ہمارے یہاں پر میٹھے پانی کی, پینے والی پانی کی بہت قلت ہے, تو کہیں پر آر او پلانٹ آپ لگوا دیں کہ لوگوں کو مفت صاف ستھرا میٹھا پانی پینے کا میسر آتا رہے. تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جب تک یہ چلتا رہے گا, انتقال کے بعد یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. موت کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن موت کے بعد عام طور پر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ انتقال کے فوراً بعد وراثت میں آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا, تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ عرض کیا رسول اللہ, ہم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال محبوب ہوگا؟ ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنا مال محبوب ہے. فرمایا غلط. فرمایا تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے خرچ کر کے اللہ کے پاس جمع کروا دیا. اللہ جو مال تمہارے پاس ہی تمہارا نہیں, یہ تمہارے وارثین کا ہے. اللہ. تو ہم جس کو اپنا مال سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور زندگی بھر ہم اس مال کو خرچ نہیں کرتے, تو وہ مال انتقال کے فوراً بعد منتقل ہو جائے گا ورثہ کی جانب. اب ورثہ اس مال کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن کر بیٹھا ہوگا اور بہن بہن کی دشمن بن کے بیٹھی ہوگی. آپس میں اولاد اپنی ماں کی دشمن بن کر بیٹھی ہوگی کہ کسی طریقے سے اماں کو مار کر اور پھر اماں کا حصہ بھی ہماری طرف منتقل ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ہی اگر یہ کام ہم کر لیں کہ اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر لیں تاکہ انتقال کے بعد یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے, کہ ہم آنے والی نسل سے یہ امید نہ قائم کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ کام کرے گی, یہ ہمارے جو گھر والے ہیں, رشتہ دار ہیں, اعزہ و اقربا, یہ ہماری طرف سے بہت ساری نیکیاں کریں گے. آج کے زمانے میں یہ امید رکھنا ہی فضول اور عبث ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ والا کام کر جائیں. دوسرا, سرکار نے فرمایا کہ او علم ينتفع به, 3 چیزیں فرمائیں کہ انسان کے مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب ملے گا. پہلا فرمایا کہ صدقہ جاریہ, دوسرا فرمایا او علم ينتفع به, ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جائے. اب کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے دنیا بھر میں دین کی تبلیغ ہو, اشاعت کا سلسلہ ہو. اب ایک معلم ہے, ایک مبلغ ہے, وہ مثال کے طور پر دین کا پیغام پہنچاتا ہے, ساری دنیا کے اندر جا رہا ہے, تو جتنے لوگ سننے والے ہوں گے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا. تو اگر کوئی یہ کام خود کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جو یہ دین کا کام کرنے والوں کو وسائل پرووائڈ کر دیتا ہے اور اسباب مہیا کر دیتا ہے, تو یہ دونوں کے لیے ایک ایسا ثواب جاریہ ہو جائے گا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی یہ علم نسل در نسل انشاءاللہ منتقل یہ کام ہوتا رہے گا. جیسا کہ یہ آئیڈیز کے ذریعے بھی ایک بہترین کام ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین کی تعلیمات جا رہی ہیں, عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے, لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں, اپنے نماز روزوں کی صحت اور درستی کا سامان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اپنی اخلاقیات میں جو بگاڑ تھا تو اس کی درستی کا سامان کر رہے ہیں, لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں کہ جب تک یہ علم آگے جاتا رہے گا اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا, تو مرنے کے بعد ہم اپنی قبر میں ہوں گے لیکن وہ علم جاری و ساری رہے گا اور اس کا نفع ہماری قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے کتابیں چھپوا دینا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو علم پھیلانے کا ذریعہ ہے. تو فرمایا او علم ينتفع بھی, اور تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له, کہ اولاد کی ہم نے ایسی تربیت کر دی, اس کو اتنا اچھا ہم نے بنا دیا, اس کی تربیت کی, اس کو دین سکھایا, اخلاق سکھا دیے کہ اب وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا. تو تیسری چیز ہے کہ اولاد کو تیار کیا جائے, اس کی تربیت کی جائے. بہتر ہے کہ عالم دین بنا لیں, ان کو دین سکھائیں, ان کو اخلاقیات سکھائیں, تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں. تو یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں حدیث میں ترغیب دی گئی کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہے, لیکن ان 3 چیزوں کا ثواب یا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت وقت کم و بیش ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں 2 سوالات ہیں, اس کے جوابات آپ مختصراً ارشاد فرما دیں. ایک بار پڑھے ہوئے قرآن پاک کا ثواب کتنی بار اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور کتنوں کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک مرتبہ جب ہم نے قرآن پڑھ لیا یا مثال کے طور پر ہم نے کچھ وظائف وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں تو اسے ہم جتنی بار چاہیں اس کو ایصال کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن ایک طریقہ ہمارے یہاں پر غلط ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے 10 قرآن ادھر سے لے لیے, 10 قرآن ادھر سے لے لیا, 25 قرآن وہاں سے لے لیے, گھر میں قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ ہم خود قرآن نہیں پڑھ رہے,
خود ہم نیکیاں نہیں کر رہے اور ادھر ادھر سے ہم نے اصال ثواب لے کر مرحومین کو پہنچا دیے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ میت والے گھر میں آج کے زمانے میں جو میرا اپنا مشاہدہ ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے کہیں مدرسے سے 10 قرآن لیے، کسی اور مدرسے سے وہاں سے 10 قرآن لیے، اور کچھ یاسین شریف لے لیں، کچھ سورہ ملک لے لی، اور یہ قبرستان میں جا کر اصال ثواب کروا دیا۔ تو یہ اس سے بھی اصال ثواب ہو جائے گا، ثواب پہنچے گا، لیکن گھروں کے اندر جو اصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے وہ چونکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آئے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اصال ثواب کریں، تعزیت کریں، اصال ثواب کریں، جو گھر میں موجود لوگ ہیں فضول باتیں کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ان کو قرآن کی طرف لگا دیں، ان کو ذکر کی طرف لگائیں، درود پاک کی طرف لگائیں، کلمہ طیبہ کی طرف لگائیں، تو انشاءاللہ اس سے مزید ثواب پہنچے گا اور قبر میں انشاءاللہ مرحوم کو راحت و سکون محسوس ہوگا۔ اچھا حضرت، یہ آخر میں ارشاد فرما دیں کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پیسے دے کے پڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر پیسہ لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن طاعت ہے، اور طاعت پر پیسے لینا، طاعت پر اجرت لینا ہماری شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو اب جیسے ہمارے یہاں پر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے قاری صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو پے کیے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر مثال کے طور پر وہ قرآن پڑھنے کی ہی اجرت لے رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دینے والے کا دینا جائز ہو جائے، جس نے قاری صاحب کو قرآن پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہے ان کا دینا جائز ہو جائے اور لینے والے کا لینا جائز ہو جائے، تو بہتر یہ کہ پھر وہ وقت کا اجارہ کر لیں کہ آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ ہمیں دینا ہے، اب 1 گھنٹے کے اندر ہم آپ سے جو کام کروانا چاہیں گے کروائیں گے، اور پھر وہ 1 گھنٹے کے اندر ان سے روزانہ قرآن کی تلاوت کروا لیں۔ تو اب وہ جو ان کو پے کیے جائیں گے وہ قرآن پڑھنے کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ جو وہ وقت دے رہے ہیں یہ اس کے عوض میں ان کو پے کیے جائیں گے، تو ایسی صورت میں جائز ہوگا۔ لیکن براہ راست قرآن پڑھنے پر اگر وہ اجرت لیں گے تو ان کا اجرت لینا حرام اور دینے والے کا دینا حرام۔ جب یہ دینے والے کا دینا حرام، لینے والے کا لینا حرام، تو قرآن پڑھنے پر ثواب کہاں ملے گا؟ اللہ جو پیسے لے کر قرآن پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ہے، جب ثواب نہیں ملے گا تو وہ ایصال کیسے ہوگا؟ ایصال ثواب کے لیے تو ثواب کا آنا ضروری ہے۔ تو یہاں جب وہ پیسے لے کر قرآن پڑھے گا، ثواب نہیں مل رہا، جب نہیں مل رہا تو وہ ایصال نہیں کیا جا سکتا، لہذا بہتر یہی ہے کہ یہ حیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس کو وقت کا اجارہ کریں اور پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھے، پھر اس سے جو ثواب حاصل ہوگا پھر وہ مرحوم کو پیش کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی ہے، یقیناً بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا، ہمارے ناظرین نے بھی الحمدللہ اپنے علم میں اضافہ کیا ہوگا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے موقع پر یعنی پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر بھی ان کلپس کو، ان ایپیسوڈس کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ واقعی یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا آپ کی طرف سے ان کے لیے کہ واقعی یہ چیزیں جب سیکھیں گے اور شریعت کیا کہتی ہے یہ جانیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔